السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين۔ سورہ آل عمران رقم السورہ 3 ورقم الآیہ 133۔ آل عمران کی آیت نمبر 133۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اللہ کی طرف سے مغفرت کے حصول کے لیے جلدی کرو، اور جنت کے حصول کے لیے بھی جلدی کرو، جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے۔ اعدت للمتقین، وہ جنت اللہ نے متقی لوگوں کے لیے تیار کی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ایک چھڑی کے برابر جنت میں جگہ مل جائے تو ساری دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے حال احوال بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ سب لوگوں کو ایک ہی جیسا بنا کر جنت میں داخل کریں گے۔ دنیا میں کوئی بندہ کسی کو کہتا ہے کہ کوئی لمبا زیادہ ہے، قد چھوٹا ہو تو کہتے ہیں ٹھیکنا ہے، کوئی کسی کو کہتا ہے کہ تیرا رنگ کالا ہے، کوئی کہتا ہے کہ تیرا وجود کیسا ہے۔ تو قیامت کے دن اللہ سب لوگوں کو ایک جیسا بنا دیں گے، عمر ایک جتنے، حسن ایک جیسا، جوانی بھی ایک جیسی، بالکل ایکول برابر کر کے اللہ جنت میں داخل کریں گے تاکہ کوئی بندہ کسی کو بات نہ کر سکے، اور جو بوڑھے ہو گئے ان کو بھی اللہ جوان کر دیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب جنت میں اللہ بھیجے گا نا بندوں کو، سبحان اللہ، جوردن مردن جوردن مردن مکغلی، اللہ جنت میں بھیجے گا، نہ داڑھی ہوگی نہ مونچھ ہوگی، اور سرما اللہ کی طرف سے ڈالا ہوا ہوگا،
یہاں تو مائیں سرما ڈالتی ہیں نا، قیامت کے دن مومنوں کو اللہ خود سرما ڈالے جنت میں داخل کر دے گا. اور حدیث پاک میں آتا ہے آپ سرکار نے کہا آخری جنتی جس کو اللہ سب سے آخر میں جنت میں داخل کرے گا نا، اس کی کیفیت بیان کی. وہ جہنم سے نکلے گا، اللہ کہیں گے جنت میں چلے جاؤ. وہ جنت میں جائے گا تو سب لوگ اپنے اپنی جگہوں پر براجمان ہے، اللہ کے پاس واپس آ جائے گا تو اللہ سے کہے گا اللہ جنت میں تو جگہ ہی نہیں ہے، میں کہاں جاؤں؟ تو اللہ مالک الملک کہے گا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کہے گا دل میں تمنا کرو کتنے کو جنت تجھے چاہیے. یہ نہیں کہا کہ اتنے لے لو، 5 مرلے 10 مرلے، یہ تو دنیا والے معاملات نا. اللہ بڑی وسعت والے ہیں. اللہ کا جو خاص کرنا چاہتے کرو، تمنا. اس نے تمنا کر لی. اللہ رب العالمین کہنے لگے کہ اے میرے بندے جو تو تمنا کی تھی میں وہ بھی تینوں عطا کیتا ہے، اور اس تو علاوہ میں تینوں 10 دنیا کے برابر جنت اور عطا کر دیتی. پوری دنیا کائنات کتنی بڑی ہے، اللہ نے کہا 10 گنا 10 دنیا کے برابر تجھے جنت دی. اب حیران ہو رہے ہیں. اس نے اللہ تعالیٰ کو کہا کہ اے اللہ مالک الملک، اللہ سونے اتنا بڑا بادشاہ ہو کہ میرے مذاق پہ نہ کرو. اللہ اکبر. کہ سرکار نے جب بیان کتنے حدیث کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان اس گفتگو کے بات کو سن کے صحابہ کے سامنے مسکرا دے، اتنا مسکرائے کہ نبی نے صحابہ کے لینے کہ آپ کے دندار مبارک کو داڑا نہیں نظر آ رہے. جب نبی پاک مسکرا دے نا تو صحابہ نے حوصلہ ہوتے میں سے بڑا ایماندار کی بات ہے تو میں ہساں تھی ہسو سونے لگ گئے. تو جب نبی پاک ہستے ہوں گے تو صحابہ کا کیا منظر ہوئے گا. سبحان اللہ. میں صدقے نورانی دنگ نے ایمان تھوڑے جو تہرا کر لوں گا. میں صدقے نورانی دنگ نے موتی ڈبی وچ بند اندر ہی اندر دمک دے کلیاں دے وانگو چمک دے ہیٹھ اوپر 2 پالیاں اس پالن ہار نے پالیاں کیا پالیاں دے سج دیاں تے نوری سواواں بج دیاں انویت موتیاں لڑی سی یہ بجلی نسکے کھڑی سی جے قدرتی تبسم آ گیا میرے چانن لا گیا. صحابہ کہتے نبی پاک مسکرا پہ نا اندھیرے اندر ایک چھوٹی جی سوئی بھی گم ہوئی ہوگی تو بھی مل جائے. سبحان اللہ. انداز کی نہ ٹھیڑ ٹھیڑ کہہ کے نام دے بس اینے ذرا مسکرا دے وچ مسکراہٹ ایک خلقسی جس مولے آ سب منتظر. سرکار نے حدیث بیان کی تھی کہ او بندہ رب کے اندر اے اللہ مالک الملک اتنا بڑا بادشاہ ہو کہ مجھے مذاق نہ کر اندر سے کسی کو مجھے 2-4 مرلے جگہ مل جائے گی. اللہ مالک الملک کہتے ہیں میں تینوں جو تو منگے وہ بھی عطا کر دیتے ہیں. 10 دنیا کے برابر میں تینوں عطا کی تھی جنت. اللہ رب العزت کہنے لگے میرے کملے بندے میں رب ہاں کہ میں جو چاہنا ہوں دیتے قدرت بھی رکھ لو میں 10 دنیا کے برابر تینوں جنت کا داخلہ عطا کر دیتے. اللہ سانوں جنت نصیب کر دے. اچھا جنت حاصل کرنے واسطے نا کچھ نیک اعمال بھی نہیں. ایک دن نبی پاک نے حدیث بیان کی تھی. آپ نے فرمایا کہ جنت کے اندر ایک محل ہے. میں حدیث پیش کر رہے ہیں. وہ محل ایسے کہ اندر کھڑے ہوئیے تو باہر سارا کچھ نظر آن دے. جی بندہ باہر کھڑا ہوئے اندروں سارا کچھ نظر آن دے. آپ نے عظمت بیان کی تھی. ایک عربی بندہ ایک دیہاتی بندے جنت کا شوق دل میں رکھ دے
عرض کر دے آقا جی اتنی پیاری جنت اللہ عطا کیوں کرے گا؟ امام کائنات میرے اور تھوڑے مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عربی کے لفظوں پہ غور کرنا میں اللہ کے فضل و کرم متن حدیث کو پیش کر لگا. آپ سرکار نے فرمایا لمن اطاب الکلام لمن اطاب الکلام واطعم الطعام وادام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. آپ سرکار نے فرمایا اتنی پیاری جنت اللہ انہوں عطا کرے گا جن کی زبان بڑی میٹھی ہے, جس کا اخلاق سنے اپنی زبان کے اندر مٹھاس پیدا کرے. اور کئی بندے روزہ رکھ کے بھی بڑے توڑے ہوئے بڑے بڑا جا اخلاق دیکھو تو اس کے کرو چھوڑو دینا میرے روزے نا تو بندے دل سے نرمی آتی ہے نا. اپنے اخلاق پیدا کرے اپنے محبت پیدا کرے. اللہ نے نبی پاک کو فرمایا میرے نبی اگر تھوڑے سے اخلاق نہ ہوگا تو اتنا جمع غفیر تھوڑے ارد گرد جمع نہ ہوگا. یہ تھوڑے اخلاق کی برکت ہی لمن اطاب الکلام جن زبان بڑی میٹھی تے سونے اخلاق سونے انہوں اللہ جنت عطا کرے گا. تے جڑا بندہ لوگوں کو کھانے کھلاندے روزیاں دے اندر ساریاں پاریاں کراندے انہوں اللہ جنت عطا کرے گا. وَأَدَامَ الصِّيَامَ تے جڑا ہمیشہ روزے رکھ دے پابندی میں روزے رکھ دے انہوں اللہ جنت عطا کرے گا. آخری صفت بڑی کمال کی بیان کی تھی فرمایا وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ لوگ ستے اے اللہ والا تہجد نماز پڑھ دے قیام کر دے رب نال گلاں کر دے جڑا تہجد پڑھنے والے اللہ انہیں جنت دا داخلہ عطا کر دے. واہ لذت رات قیام اندر جنوں یہ نشے ملے نے نا جی وہ تو پھر اٹھ پہنا نا بستر چھوڑ دیتے ہیں. تیسرا پیر جدو رات کا آتا ہے نا اللہ سمانے دنیا کی آوازاں دیندے نے آؤ میرے بندو کیا چاہیے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا. اللہ اکبر اللہ. واہ لذت رات قیام اندر واہ کوٹلے پاک کلام اندر. اے قرآن پڑھنے والے حدیث پاک میں سے آندے تہجد کے ٹائم جب مومن نماز کے اندر قرآن کی تلاوت کر دے اللہ کو اتنا سونا لگ دے اللہ ادھر ایمو محبت کر دے اللہ رب کائنات کیا نہ لگا کے مومن کا قرآن سن دے قرآن پڑھ دے اللہ وہ قریب ہو جاندے نے اور قرآن پڑھ دے اللہ وہ قریب ہو جاندے نے. حدیث پاک میں چاہتے ہیں اللہ اپنے منہ مبارک قرآن پڑھنے والے میں قریب کر دیں. کیا شان ہے. واہ لذت رات قیام اندر واہ کوٹلے پاک کلام اندر. ساتھی دے دے ایک پیاس بجھانے اللہ دے دیدار دیوانے بعد خیر ملنگ مستانے. ایک جملہ ایسا ہے دھیان نہ جاگ کے بیٹھے جے اللہ تعالیٰ سب لوگ جنت عطا کرے. میں ایک وظیفہ دسن لگا ان دے 8 فائدے نے. کتنے 8 فائدے. ایک فائدہ بڑا کی ہے آپ سرکار نے فرمائے کہ جڑا بندہ یہ وظیفہ پڑھتا ہے واجبت لہ الجنت اللہ دی جنت کو پکیا کر دیں گے. رضیت باللہ ربا رات تن ہوئے گا نہ بخارو رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا.
چیزاں نے، ایک جملے تے تین چیزاں نے، بندہ اقرار کر دے میں اللہ کے رب ہوں تے راضی، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہوں تے راضی، اور اسلام کے دین ہوں تے راضی، یہ کلمہ جب بندہ پڑھ دے حدیث پاک میں چاہتا اللہ کی جنت میں پکیا کر دیں گے۔ دوسری حدیث آتا کہ 3 مرتبہ صبح تے 3 مرتبہ شام، صبح میں 3 بار تو شام میں 3 بار کلمہ پڑھ لے۔ دوسرا فائدہ کیے حدیث پاک میں چاہتا ہے کہ جرا بندہ کلمہ پڑھ لے ایمان کی حالت اندر، ذاق طعم الایمان، اللہ ایمان دا ذائقہ سکھا دیں گے، ایمان دا ذائقہ ٹیسٹ اس کو آ جاتا ہے۔ 2 فائدے ہو گئے۔ تیسرا فائدہ اللہ اس بندے میں قیامت والے دن راضی کر دیں گے۔ حدیث پاک میں چل رہا ہے جب کلمہ پڑھ رہے نا اللہ کو قیامت والے دن راضی کر دیں گے، جنہوں رب راضی کر دے قیامت میں وہ کیا شان ہے۔ چوتھا فائدہ میرا بندہ کلمہ پڑھ گئے اس بندے سے اللہ کے نبی بھی راضی ہو جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں چاہتے ہیں ایک دن نبی پاک بعد نصیحت کر رہے ہیں، صحابہ نے کچھ سوالات کی تھے وہ زیادہ کر دیتے، بس سوال کرنے والے نہیں ہوتے، کوئی بندہ کر دیں، آپ ناراض ہو گئے نبی پاک کے چہرے کی سرخی دیکھ کے نا کہ صحابہ نے جو دیکھے آپ ناراض ہو گئے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک کلمات پڑھے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ ایک کلمات سن کے نا کہ نبی پاک کا غصہ ختم نہیں ہو گیا، آپ کا غصہ ہی ختم ہو گیا۔ ایک اور فائدے جب انسان نے قبر سے جانا نا تو ایک اور 3 سوال ہونے نے، من ربو کا، من نبیوں کا، ما دینوں کا، تیرا رب کون سی، تیرا نبی کون سی، تیرا دین کی ہے۔ یہ 3 چیزیں بیان ہوئی ہیں نا کہ جب بندہ ان کا وظیفہ کر دے نا یہ عقیدہ رکھ دے اللہ قیامت والے دن مرن تو بعد قبر دے اندر اس بندے نو ثابت قدم کر دیں گے، سوالوں کا جواب دیں گے، توفیق دے دیں گے۔ یہ مومن بندہ ان کا وظیفہ کرنے والا ان واسطے قبر میں آسانی ہو جائے گی۔ فرشتے پوچھتے ہیں من ربوں کا، جواب دیں ربی اللہ، میرا رب اللہ۔ دوسرا سوال کر دیں من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے، کہتا نبی جی محمد، میرے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تیسرا سوال کر دیں ما دینوں کا، کہ اللہ نے فضل میں جواب دیں دین الاسلام۔ جتنا زیادہ وظیفہ کرو گے قبر کی زندگی ہونی اللہ آسان کر دے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ قبر مروڑے جویں کولو مروڑ دام، گلے دیا ہڈیاں جویں ذیل توڑ دام، پناہ خدا دی اوتے کھ نہیں جے چھوڑ دام، اللہ بچاوے ساڈے تائیں۔ دعا کرو اللہ قبر قیامت کی زندگی آسان کر دے۔ ایک اور فائدہ ہے، بڑا زبردست فائدہ ہے، تو اسے خوش ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ سرکار فرماندے نے جڑا بندہ یہ وظیفہ 3 ٹائم صبح پڑھ دے 3 ٹائم شام میں پڑھ دے، آنا چاہیے قیامت والے دن میں آپ ان کا سامن بن جاؤں گا۔ تے سامن کیسے بن گے؟ آپ سرکار نے فرمائے میں ان کا ہاتھ پکڑ لوں گا، یہ ہاتھ پکڑ کے جنت سے داخل کر دیا۔ یہ مطلب ہے جنت بھی ملے گا تے سونے کا ساتھ بھی ملے گا۔ ایک فائدہ اور بھی محدثین نے بیان کیتا ہے، اگر تھوڑے والد، تھوڑے باس، تھوڑے آفیسر، تھوڑے تو سینئر تھوڑے تے ناراض ہو جان تے تسی ڈردے ہو، دفتر جان لگے ہیں، اے وظیفہ پڑھ کے اگے کچھ لفظ اور بھی نے، اے وظیفہ پڑھ کے اندر چلے جاؤ، تھوڑے باس کا غصہ جنہ بھی ہوئے گا نا اللہ کی رحمت وہ غصہ ختم ہو جائے۔ لفظ کی پڑھ لینا اللہ اکبر اللہ۔ رضیت باللہ ربا
وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. اگلے لفظوں کی طرح غور کرنے وبالقرآن حاکم و اماما. یہ لفظ مزید پڑھنے نے میں قرآن نو حاکم بھی ماننا انہوں میں امام بھی ماننا انہیں رہنمائی کرنے والی کتاب ہے. یہ وظیفہ پڑھ کے اندر جاؤ گے دفتر اندر تو تھوڑے باس کا وار کا افسر کا غصہ اللہ ختم کر دیں گے. یہ وظیفہ یاد کر لو اللہ جانتا ہے بڑا عظیم وظیفہ ہے. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. آخری بات بڑے پتہ دی عرض کرنے لگا 2-4 منٹ کے اندر انتہائی پتہ دی بات ہے. سرکار نے فرمایا کہ ماں کے قدموں سے جنت ہے, ماں کے قدموں سے جنت ہے. تے باپ کے بارے فرمایا کہ جڑا باپ ہے نا یہ جنت کا مین گیٹ ہے. مین گیٹ ماں کی خدمت کرو اللہ تھوڑے نام جنت لگا دیں گے. تے باپ کی بھی خدمت کرنی ہے یہ نہ ہو کہ باپ کو پوچھو ہی نہ تے ملی ملائی جنت باپ گیٹ سے بڑھ رہے اندر مین گیٹ سے باپ نے کھڑے ہونا نا. اس واسطے ماں باپ کی خدمت کرو. نوجوانوں جنہ کے والدین زندہ نے انہوں غنیمت سمجھو. اللہ جان دے والدین کی دعا اللہ رب قبول کر دے. اگر کوئی عزت چاہنے وقار چاہنے کامیابی چاہنے کاروبار میں برکت چاہنے دنیا کے اندر نام پیدا کرنا چاہنے اپنے والدین کی خدمت کریا کر انہوں کو دعاواں لیا کر. ماپیاں دی خوشبو اللہ ماپیاں دی خوشبو اللہ بکری بنائی پر آندی اس میں جس دے دل دی صفائی. ماپیاں دی خوشبو اللہ بکری بنائی پر آندی اس میں جس دے دل دی صفائی. بہشت بریدہ بودا ماپیاں دا نام بڑی ٹھنڈی اس درخت دی چھائے پر ندانوں گل میری سمجھ نہ آئی ہے. ماپیاں دی خوشبو اللہ بکری بنائی. تسی قرآن پڑھ دے ہو نا کہ سورہ یوسف بھی پڑھا کرو. قرآن کے لفظ نے اللہ جانتے ہیں. دماغ ٹھیک ہوئے نا دماغ کا سافٹ ویئر خراب نہ ہوئے ورنہ اللہ اپ ڈیٹ بھی کر دیں. ایک دوسرا کھو اگر وہ محبت پیار ہوئے نا پوری کہ رب دا قرآن شاہد ہے ہزاروں میل دور بیٹھ کے اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام کے والد جناب یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں میں لفظ پڑھے گا تو قرآن دے رہا غور کرنے لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ میں نے اپنے پتر یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. قرآن کہتے ہیں ماں باپ کی خوشبو آندی اولاد نیک ہوئے تو اولاد کی خوشبو آندی. لیکن جنہوں نے ماں باپ فوت ہو گئے وہ کی کرن. آپ سرکار نے 4 کم دسے تھوڑی جنت تے پکی اللہ کر دے گا اللہ دنیا بھی بہتر کر دے گا. ایک صحابی آیا آگے عرض کر دے اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرے والدین فوت ہو گئے ماں بھی ٹر گئی باپ بھی ٹر گئے میں ہوں حسرت رکھنا دے اندر میں کی کرا. نبی پاک نے فرمایا 4 کم کریا کر اللہ ایویں ثواب دیں گے جی تو اپنے زندہ ماں باپ کی خدمت نہ کر دے. کتنے کم نے 4 کم. اصل کام تو دعا دیں گے نا والدین واسطے مغفرت کی دعا کرنا رب رحمہما کما ربیانی صغیرا. یہ دعا پڑھیا کر چلتے پھرتے پڑھیا کر نماز کے اندر تشہد پڑھیا کر فرض ہون پاویں نفل ہون مسنون دعا پڑھ کے نا تے نبی پاک نے اجازت دیتی ہے. حدیث پاک اندر آتا ہے کہ جڑی خیر کی دعا چاہو کر سکتے ہو میرا اللہ کے فضل محمود ہے. میں ہر تشہد اندر دعاواں تو بعد
رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ پڑھنا، ربنا اغفر لی ولوالدی پڑھنا، تو اسی بھی دعا کریا کرو اللہ صلی والدین کو معاف کر دے۔ بڑی پتے کی بات ہے، ایک بندہ نافرمان ہے جو والدین فوت ہو گیا، نبی پاک نے فرمایا نافرمان بندے جو ماں باپ فوت ہو گئے، آپ نے فرمائے انہوں کثرت کے نال اپنے ماں باپ سے دعا کرنی چاہیے، صبح دعا کرے، شام کو دعا کرے، اٹھنے اندر میں ہم ہر وقت ماپے واسطے دعا کرے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ کے میرے ماں باپ نے معاف کر دے، اینیاں دعا کرے، اینیاں دعا کرے، اینیاں دعا کرے۔ حدیث پاک میں چاند ہے اس نافرمان بچے والدین واسطے دعا کرنے کی وجہ تو اللہ نافرمانوں کی سخت کو کڈ کے فرما برداراں دی صاحب وچ قیامت نو کھڑا کر دے۔ اللہ مینوں تانوں توفیق دے جنت حصول واسطے۔ آپ نے فرمایا جدوں بھی جنت منگنی 3 باری منگیا کرو، کم از کم 3 باری۔ جدوں 3 باری بندہ کہندا نا اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ، تے جنت بول کے کہندی اللہ انہوں دے دے، انہوں جنت دے دے۔ 3 بار جنت بڑا منگنی ہے، اللہم انی اعوذ بک من النار، اللہم انی اعوذ بک من النار، اللہم انی اعوذ بک من النار، یا اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ جہنم بول کے کہندی اللہ انہوں میرے کو بچا لے، اللہ کو جنت منگنی ہے اور جہنم تو بچن کا سوال کرنا ہے۔ رمضان کا میں انہیں آج میرے خیال میں 16واں ہو گیا، ادھا رمضان تو گزر گیا، 17واں ہو گیا، اللہ اکبر اللہ، 17واں روزہ ایسے دل خطیب ایشیا قاری عبدالحفیظ صاحب اللہ کو چلے گئے، ساری زندگی اما عائشہ کی عظمت اور بیان کرتے ہی رہے۔ اللہ نے اس دن بلایا جس دن اما عائشہ دا دن سی 17 رمضان، اللہ مینوں اور تانوں صحابہ دی اور اما جان کی محبت نصیب کرے۔ اللہ اکبر اللہ، کیا عظمت ہے، کیا شان ہے اما جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں فرشتہ آ کے جبریل بھی سلام کرتا۔ اللہ تعالیٰ مینوں اور تانوں یہ محبت نصیب کرے تے زیادہ تو زیادہ کوشش کرو، روزے کا فائدہ اٹھاؤ، رمضان کے اندر روزے رکھ لیا، قرآن پڑھ لیا، استغفار بھی کرو، لوگوں کے خیر خیریاں بھی کرو، تو ایسے کام کرو اللہ دنیا اندر تنہوں کھا دے کہ میں تنہوں جنت عطا کر دیتی۔ اور میرا واسطے، پریشان لوگوں واسطے، فوج شدگان واسطے اور ملکی حالات واسطے اس وقت اسی حالت جنگ اندر دعا کرو اللہ پاکستان کی ہمیشہ حفاظت کرے۔ ذرا دل کھول کے ذرا آمین کہہ دو، اللہ ہمیشہ پاکستان کو سلامت رکھے۔ یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه۔ اے اللہ دکھوں دے دکھ دور فرما، پریشان لوگوں کی پریشانی دور فرما، تنگ دست لوگوں کی تنگ دستی دور فرما، اللہ سونے سب چکے ہوئے اپنے قبول فرما۔ اے میرے اللہ سے بڑے گنہگار بڑے سیاکار لیکن تیری رحمت دے امیدوار، اے میرے اللہ اپنی رحمت سب معاف کر دے، سب حال کے رحم فرما دے۔ اے میرے اللہ سب ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اللہ عالم اسلام کی خیر فرما، اسلام والے کی نصرت فرما۔ اے میرے اللہ اسلام کے دشمن نے، پاکستان کے دشمن نے اس کو نابود کر دے، تباہ و برباد کر دے، عبرت کا نشان بنا دے۔ اے میرے اللہ دنیا و آخرت میں عظمت عطا فرما، اللہ سونے اپنی رحمت اور مکمل تندرستی عطا کر دے۔ سلیم آصف صاحب منیرہ مسجد والے خطیب، انہوں کا بیٹا بڑا بیمار ہے، تو وہ بیچارہ بھی ہوش ہے، حالے تک ہوش نہیں آیا۔ اور دوسرا دل ہے ایک اور ملک زاہد صاحب نے، انہوں کا بچہ بھی بیمار ہے، دعا کرو اللہ انہیں بچے میں مکمل تندرستی عطا کرنا۔ اے میرے اللہ جتنے بھی مسلمان مرد عورتوں چھوٹے بڑے
گھر دے اندر یا ہسپتالاں دے اندر روحانی یا جسمانی طور تے بیمار نے، یا اللہ اپنی رحمت کل شفا عطا دے۔ اے میرے اللہ اپنی رحمت میں سارے جسم دے ایک ایک عضو کی حفاظت فرما، جب تک زندہ رکھنا ایمان اور صحت سلامتی عطا کرنا، جب تک زندہ رکھنا توحید تے قائم رکھنا، جب موت آئے کلمہ نصیب کرنا، خاتمہ بالخیر فرمانا۔ اے میرے اللہ جتنے بھی مسلمان مرد عورتیں فوت ہو گئے ہیں اللہ تو سب میں معاف فرما۔ پرسوں کی گل ہے، سارے عزیز نے نوجوان تو موٹر سائیکل پہ جا رہے سن، ٹرالی کے تصادم ہو گیا تو موقع پہ بیچارے فوت ہو گئے۔ جڑا بچہ بیمار سی چلڈرن ہسپتال لے کے جا رہے سن تو اگلے جنازہ اپنے تک بچہ بھی فوت ہو گیا۔ اس کی بیوی بڑی شدید تکلیف اندر ہے، دعا کرو۔ قاری اکبر سلیم صاحب سارے بھائی نے حویلی رکھے کے اندر، انہوں نے بھائی نے حادثہ پیش آیا، اللہ نے بھائی نے جنت سے اعلیٰ مقام دے دے، انہوں نے اہلیہ نے اللہ شفا عطا کر دے، انہوں نے بچے نے انہوں واسطے جنت کا سبب بنا دے۔ اے میرے اللہ دنیا و آخرت کی کامیابیاں عطا فرما، جتنے بھی مسلمان مردوں کا فوت ہو گئے سب نے معاف فرما، خاص کر سب والدین تیرے رحم فرما، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے میرے اللہ سارے جتنے والدین فوت ہو گئے سب کے فوت ہونے والے والدین میں جنت سے اعلیٰ مقام عطا کر دے، درجات بلند نصیب کر دے، جن والدین زندہ نے حیات نے انہوں بچے نے اس نعمت کی قدر کرنے توفیق عطا فرما۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ اللہ سارے بچے نیک کر دے، اولاد موقع بھی ٹھنڈک بنا دے، جنہوں نے بچے بچنا جوان نے رشتے ناطے آسان فرما دے، اچھے گھر عطا کر دے، اچھے رشتے عطا کر دے۔ اے میرے اللہ اولاد میں اللہ سر سکھ عطا کرنا، چین عطا کرنا، ساری زندگی مصیبت آزمائش پریشانیوں کو بچا کے رکھنا۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ بار مہمان دوست آئے نے حسب توفیق تعامل کرنا اللہ کی رضا واسطے، اللہ سلامت رکھے، دنیا و آخرت کی عظمت عطا۔